کا سیزن آتا ہے، بہت ساری باتیں جو ہے سوشل میڈیا پہ دیکھنے کو ملتی ہیں، بہت ساری باتیں جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے افکار نشر کر رہے ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ مثالیں دیتے ہیں کہ اپنے معاشروں میں، اپنے آپ کے محلے میں جو ہے غریب لوگ ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہے، یہ پتہ نہیں کیا کچھ، ان کے رہنے کا مکان نہیں ہے، آپ 15-20 لاکھ 10 لاکھ 12 لاکھ خرچ کر کے حج کے لیے جاتے ہیں. یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو حج کا منکر ہے. ارکان اسلام میں سے ایک عظیم فریضہ ہے، ایک عظیم رکن ہے، ایک ارکان اسلام میں سے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے. تو اس کے بارے میں جو ہے مختلف لوگ جو ہے اپنی کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، اور یہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہوتا ہے، طالب علم جو ہوتے ہیں کالج یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، باہر کے جو این جی اوز ہمارے ملک میں یا مختلف جو ممالک میں کام کرتے ہیں، ان کا ٹارگٹ وہ ہوتا ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ مستقبل کے جوان، مستقبل کے معمار نہیں ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا ہے ہم نے. تو ہمارے اپنے جاننے والے چھوٹا سا گاؤں ہے، اس گاؤں میں جو ہے کتنے سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں یونیورسٹی سے پڑھ کے نکلے ملحد ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ہی منکر ہو جاتے ہیں. وہ افکار ان کو کہاں سے ملتا ہے؟ ہمارے تعلیمی نصاب جو ہے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، وہاں پہ تعلیمی نصاب میں تو ایسی باتیں نہیں ہیں. وہ افکار انہیں کہاں سے ملتا ہے؟ بڑی بڑی این جی اوز جو ہے وہ وہاں پہ ڈالر خرچ کر کے اپنے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. اس طرح کے افکار جو ہے ہمارے اسٹوڈنٹس جو ہے طلاب العلم جو یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے، جو یونیورسٹی لیول تک پہنچ گئے ہیں، ان کے ذہنوں میں اس طرح کی باتیں ڈالتے ہیں. پھر وہ یونیورسٹی سے جو ہے پڑھ کے نکلتے ہیں، ڈگری لے کے نکل جاتے ہیں اور کسی عہدے پہ فائز ہو جاتے ہیں، اور اس طرح کے افکار وہ معاشرے میں بھی پھیلاتے ہیں. تو یہ بڑی خطرناک چیز ہے، اور یہ سب کیا ہے؟ قرآن و سنت سے دوری ہے، قرآن و سنت سے دوری کی وجہ ہے. اور جو باہر کے جو این جی اوز وغیرہ ہیں، خصوصاً پہلے صلیبی الحملہ صلیبیہ کہا جاتا تھا، مستشرقین اور اسی طرح جو غرب سے آتے تھے لوگ، اپنی بیٹیوں کی شادیاں بھی کراتے تھے لوگوں سے. کس وجہ سے؟ اپنی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے، اپنے افکار جو ہے معاشرے میں پھیلانے کے لیے، تاکہ ان کا ربط قائم رہے. کسی کو بیٹی دے دیں گے، آپ اپنی بیٹی سے ملنے جایا کریں گے، اور آپ کی بیٹی کو بھی انہوں نے جو ٹرین کیا ہوا ہے، اور کسی مسلمان کے ساتھ اس کو بیاہ دے دی، مسلمان جوان. اور یورپ امریکہ کی جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ بھی حسن و جمال بھی ماشاءاللہ، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. پھر جو ہے وہ اس راستے سے کیا کرتے ہیں؟ اپنے افکار معاشروں میں پھیلاتے ہیں، اسلام کے خلاف، اللہ تعالیٰ کے خلاف، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، دیگر جو سلف صالحین ہیں ان کے خلاف. ہمارے پھر افکار جو ہے، دیگر ہمارا جو فہم ہے وہ بدل دیتے ہیں یہ لوگ. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو ہے قبول اسلام میں، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اپنے طاقت کے ذریعے سے، ان کے طاقت کے ذریعے سے اسلام کو کافی فائدہ پہنچا. جب اسلام قبول کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کا ٹائم ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے تیاری کرتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں آج میں نے اسلام قبول کیا ہے، لہذا عمر کے اسلام کے بعد جو عمر کے اسلام کا کیا فائدہ اگر جو ہے ہم چھپ کے ہی نمازیں پڑھتے رہیں. آج جو ہے اعلانیہ کعبے کے صحن میں جا کے نماز ہوگی ہماری. ایک فرد واحد جو ہے، دلیر جو ہوتا ہے اللہ کے لیے، وہ اپنے آپ کو پھر وقف کر دیتا ہے. اس کی شجاعت و بہادری کا فائدہ اسلام کو اس طرح سے پہنچتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے دعا فرمائی تھی، اے اللہ دو عمر میں سے ایک، کسی ایک کو یا اللہ ہدایت نصیب فرما دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو طاقت مل جائے، اسلام کو قوت مل جائے. ایک ابو جہل، ان کا نام عمر بن ہشام یا عمر بن ہشام تھا، اور دوسرے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو اسلام کی نعمت عطا فرما دے، اسلام میں یہ داخل ہو جائیں، اسلام قبول کر لیں. اللہ رب العزت نے جو ہے حضرت عمر کے حق میں وہ دعا قبول فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لے آئے، اسلام میں داخل ہوئے. پھر جو ہے اسلام کو جو طاقت ملی، جو قوت ملی، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جس دن انہوں نے اسلام قبول کیا، اس دن سے وہ شروع ہوا، وہ ظاہر ہونا شروع ہوا. اور ان کے دور خلافت میں جو ہے سبحان اللہ اسلام کہاں کہاں تک نہیں پھیلا. قیصر و کسریٰ، بڑی بڑی جو سپر طاقتیں تھیں اس وقت، سپر پاور کہلاتے تھے. ایک ایران کسریٰ کی تھی اور ایک روم کی حکومت تھی، قیصر. یہ دو حکومتیں تھیں. جس طرح آج ہماری دنیا میں چائنا اور امریکہ ہے، اس وقت سپر پاور کہلاتے ہیں. اس وقت کے سپر پاور وہ یہ دو ممالک تھے، قیصر و کسریٰ، فارس اور روم. ان کے جو حکمران تھے، حضرت عمر کا نام سن کے وہ جو ہے کانپتے تھے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ہے کسریٰ کا جو ہے تختہ الٹ دیا آپ نے،
ان کے حکومت پہ قبضہ کر لیا. تو یہ اپنی طاقت کا استعمال اسلام کی سربلندی کے لیے، یہاں سے یہ ہمیں سبق ملتا ہے. اور اسی طرح عصر حاضر میں جو ہے ولا اور برا عقیدے پر کس طرح سے ہم عمل پیرا ہو سکتے ہیں. یہ بھی درست نہیں ہے کہ ولا اور برا کے عقیدے کو لے کر ہم شدت پسند بن جائیں، دہشت گردی کے اس راستے پہ چل پڑیں. یہ بھی درست نہیں ہے. اور بعض لوگ جو ہے اس عقیدے کو لے کر، اس عقیدے کو سننے کے بعد جو اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، اس کو بالکل نظر انداز کر دیتے، کہتے ہیں کہ آج کے دور میں یہ عقیدہ نہیں چل سکتا، اس عقیدے پہ جو ہے عمل ممکن نہیں ہے. بعض لوگوں کے نظریات ایسے ہوتے ہیں. تو قرآن و سنت میں جو ہے ہمیں جو برات کا جو حکم دیا ہے وہ عقائد کے برات کا حکم دیا ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ ان کے اوپر کسی پر جو ہے اگر وہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، اسلامی مسلم معاشرے میں اگر کوئی غیر مسلم رہتا ہے، کافر رہتا ہے، تو اس پر ظلم و زیادتی نہیں ہے، اس کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ معاملہ ہونا چاہیے. شدت پسندی وہاں پہ نہیں ہے. جس معاشرے میں جو ہے رہتے ہیں اس معاشرے میں پیار محبت جو ہے مانتے ہیں، وہاں پہ پیار محبت سے رہیں. ان کے عقائد سے جو ہے نفرت ہو، بندے کو بغض ہو، عداوت ہو اس بندے کے عقیدے سے. اور اسی طرح معاملات میں جو ہے عدل انصاف ہے، لین دین کر سکتے ہیں، خرید و فروخت کا معاملہ کر سکتے ہیں. کوئی بھی کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، کوئی بھی کسی بھی مذہب کا جو ہے پیروکار ہو، اس کے ساتھ لین دین کرنے سے، معاملات کرنے سے اسلام نے منع نہیں کیا. اور اسی طرح جو ہے جو دعوت ہے ہماری اسلام کی طرف، اگر کسی کو دعوت دے تو اس میں دعوت میں حکمت ہو. اسی طرح اخلاق میں جو ہے وہ کیا ہو، حسن سلوک ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ. اللہ رب العزت کے راستے کی طرف بھی، اسلام کی طرف کسی کو دعوت دینی ہو تو حکمت اور اچھے انداز میں، اچھی واضح نصیحت کر کے جو ہے اسے دعوت دو. تو یہ آج کا جو ہے ہمارا مختصراً ولا اور برا کے حوالے سے اس موضوع پر، اس عنوان پر جو ہے درس تھا مختصر.